الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات۔ دنیا کے اندر انسان کوئی کام 3 4 مرتبہ 5 مرتبہ کر لے تو وہ کہتا ہے اب مجھے اس کام میں تجربہ ہو چکا ہے، اب میں اس میں نقصان نہیں اٹھاؤں گا، غلطی نہیں کروں گا کیونکہ میرا تجربہ ہے، اور وہ اس کی ہر قسم کی غلطی سے بچنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ ہمیں رمضان گزارتے ہوئے بہت تجربہ ہو چکا ہے اور ہماری زندگی کے کتنے رمضان گزر چکے ہیں، تو کیا ہم بھی اس موقع پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارا رمضان پچھلے سے بہتر ہو جائے؟ کیا ہم بھی ان ایام میں غلطی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور ہم ان ایام کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایام معدودات، چند دن گنتی کے، ایک گزر گیا دوسرا آ گیا، پیچھے 28 یا 27 رہ گئے اور پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے ختم ہو گئے۔ ان ایام کو بہت قیمتی جانیے اور اپنی عبادات کو بہتر سے بہتر اور اس سے بھی بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ 2 باتیں صرف آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سب نمازی ہیں، اپنی نمازوں کو پہلے سے بہتر کر لیں۔ نمازی ہیں لیکن نماز میں بہتری کی ابھی گنجائش موجود ہے، آپ اس میں بہتری کا تصور لائیں، سوچیں اور کوشش کریں کہ میں کس طرح اپنی نماز رمضان اور غیر رمضان میں فرق کر سکتا ہوں، اور اس کے بہت طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ مسواک لازم کر لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسواک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا حکم ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں، لیکن آپ خود سمجھیں کہ اگر یہاں 100 سے زائد افراد ہیں تو کتنے کے پاس مسواک ہے؟ نہیں ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کے دانت میلے کچیلے ہیں تو ہی مسواک کرنی ہے، نہیں۔ یہ تصور کیجئے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، تیرے ہاتھ میں مسواک منہ میں چلی جائے، آسمان والا رب کہتا ہے میں تیرے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ صفائی مقصود ہو یا نہ ہو، دل و دماغ میں یہ تصور آ جائے کہ میرے منہ میں مسواک رکھنے سے اور کرنے سے میرا رب راضی ہو جاتا۔ ہمیں علم ہے لیکن ہماری کیا ہے؟ سستی ہے۔ ہمارے پاس برش ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، سب کچھ ہے، تمہارے دانت بہت اعلیٰ ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ تمہارا رب راضی ہو جائے یہ کوئی وعدہ نہیں ہے، اور مسواک ہو جائے تو تمہارا رب راضی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مسواک کے ساتھ کی ہوئی پڑھی ہوئی نماز بغیر مسواک سے بہت اعلیٰ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسواک کر کے تہجد پڑھتا ہے اور دوسرا شخص مسواک کے بغیر تہجد پڑھتا ہے، قرآن دونوں پڑھتے ہیں، فرشتے دونوں کا قرآن سننے آتے ہیں، لیکن جس نے مسواک نہیں کی فرشتے دور کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں، اور جس نے مسواک کے ساتھ نماز پڑھی فرشتے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کے قرآن سنتے ہیں۔ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہونا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔
تو ہمیں مسواک لازم کر لینی چاہیے. گھر میں رکھیں, جیب میں رکھیں, دفتر میں رکھیں, جہاں جہاں ہے. تصور یہ ہو کہ میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے, میں نے یہ مسواک کرنی ہی کرنی. کوئی نماز بغیر مسواک کے نہ ہو, یہ ہماری نمازوں میں بہتری آ جائے گی. دوسری بات, ہم اول صف میں آنے کی کوشش کریں. خوشی محسوس ہوئی کہ یہاں جگہ ہی نہیں تھی. عموماً ہوتا ہے ایک بیٹھا ہے ایک جگہ خالی ہے, ایک بیٹھا ہے ایک جگہ خالی ہے. خوشی محسوس ہوئی کہ جہاں جگہ نہیں تھی مجھے بھی آنے میں مشقت پیش آئی, لیکن جو پیچھے رہ گئے وہ بھی آنے کی کوشش کریں. لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحموا لاستحموا علیہ. اگر تمہیں پتا چل جائے پہلی صف کا مقام کیا ہے, تم سارے ایک دم سے مسجد میں آ جاؤ, رش لگ جائے, بھیڑ لگ جائے, دکم پیر ہو, پیچھے جانے کے لیے تیار کوئی نہ ہو, حتیٰ کہ لڑائی تک نوبت آ جائے, منانے والا منائے, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں, سمجھانے والا سمجھائے, کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو, حتیٰ کہ ان کی اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے پرچیاں ڈالنی پڑے, قرآن اندازی کرنی پڑے. جس کا نام آئے خوشی سے وہ پہلی صف پہ کھڑا ہو جائے, جس کا نہ آئے مایوس ہو کر پیچھے کھڑا ہو جائے. اگر تمہیں پتا چل جائے کہ پہلی صف کا فرشتے کیا لکھ رہے ہیں, ہمیں پتا نہیں ہے نا کہ میرا فرشتہ کیا لکھ گیا اور اس کا فرشتہ کیا لکھ گیا. میں نے سوچا نماز تو میں نے پڑھ لی نا, چاہے دوسری میں پڑھی, چاہے تیسری میں پڑھی, چاہے پہلی میں پڑھی. ہمارے دل میں پیچھے رہنے سے کبھی یہ مایوسی کا خیال ہی نہیں آیا, یار میری پہلی صف رہ گئی, کبھی سوچا ہی نہیں. اگر آپ کو بتایا جائے نا پہلی صف میں کھڑے ہونے والے کو 50,000 ملے گا اور دوسری میں کھڑے آنے والے کو 2,000 ملے گا, اگر وہ 48,000 کا تمہارا ایک نماز میں نقصان ہونا, سارا دن تمہیں پریشانی رہے گی, اوف یہاں 2 منٹ کی وجہ سے میرے اتنے پیسے رہ گئے. لیکن اگر 5 نمازیں ہی ہماری پچھلی صف میں ہو جائے تو ہمیں کبھی اس کا احساس ہوا ہی نہیں. یہ احساس ہو, یہ خیال ہو, اف میری آج پہلی صف سے نماز رہ گئی, ہم اپنی نمازوں کو پہلے سے بہتر کر سکتے ہیں. اسی کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں کوشش کر لیں کہ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, روزانہ پڑھتے ہیں, 5 مرتبہ پڑھتے ہیں, ساری نماز یاد ہے, بچپن سے یاد ہے, لیکن سب سمجھتے ہیں کہ مجھے اس ساری نماز میں سے کتنی کا صحیح ترجمہ آتا ہے. کیا مجھے التحیات کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا مجھے اس میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا مجھے رکوع میں جو اللہ کی تعریف کر رہا ہوں اس کا معنی پتہ ہے مجھے؟ کیا میں کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر جو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں اس کا صحیح ترجمہ آتا ہے مجھے؟ جو آخری 5-7 صورتیں مجھے یاد ہیں ان کا مجھے ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا. اگر آتا ہے تو خوش قسمت ہے, اگر نہیں آتا تو ہم اپنی نماز کو پہلے سے بہتر بنا سکتے, اس کا ترجمہ یاد کرتے. تو یہ ہوئی نماز کے حوالے سے 3 باتیں. مسواک کریں, اول صف میں آئیں اور نماز کا ترجمہ یاد کریں. دوسری بات, اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں, اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں. ہماری آج کل کیفیت یہ ہے, جس کے پاس بھی موبائل ہے نا, الا ماشاء اللہ الا ما رحم ربی, اس کا اکثر وقت موبائل کے ساتھ ہی گزر رہا ہے. ہر وقت موبائل, نماز کے بعد, نماز سے پہلے گھر میں گیم, والدین بیٹھے ہیں لیکن اس کے ہاتھ میں موبائل. اب وہ موبائل پر کیا ہے, ایک ہے گناہ کرنا. امید ہے آپ گناہ نہیں کرتے ہوں گے, اگر کرتے ہیں تو باز آ جائیں, اور اگر نہیں کرتے تو بھی کیا کر رہے ہو, بس ویسے ہی فنی کلپ دیکھ رہا ہوں, کیا کر رہے ہو, بس ویسے ہی فیس بک دیکھ رہا ہوں, ارے کیا کر رہے ہو, بس یار وقت پاس کر رہا تھا, گیم کھیل رہا ہوں, ارے کیا کر رہے ہو, میں بس واٹس ایپ دیکھ رہا تھا. یقین جانو یہ وقت پاس نہیں ہے, یہ وقت فیل ہو گیا, یہ وقت فیل ہے. اگر اسی وقت میں آپ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے,
ہم وقت ضائع کرتے ہیں موبائل پر، بہت ضائع کرتے ہیں۔ اگر آپ احساس کریں اور آپ اپنے جیب میں رہنے دیں، پھر آپ اس وقت کو اللہ کی عبادت میں لگائیں تو یقین جانیے ایک ایک منٹ آپ کا بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ یہ تصور کریں اور سوچیں یا دیکھیں کتنا وقت لگا۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، کتنا وقت لگا ہو؟ 1 منٹ ہو گیا ہوگا؟ 1 منٹ نہیں لگا۔ 2 ساتھی ہیں، 2 بھائی ہیں، ایک نے یہ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا اور دوسرا اس کے پاس موبائل دیکھ رہا ہے یا ویسے ہی بیٹھا ہے۔ ایک نے یہ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا اور دوسرا پاس بیٹھا ہے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ جو موبائل یا فارغ بیٹھا ہے۔ اور اسے کیا ملا؟ صرف 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے نبوت کی زبان موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس، خوشبوؤں سے معطر میرے پیغمبر علیہ السلام کے کلمات مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آسمان سے زمین، پوری دنیا 5 مرتبہ نیکیوں کے ڈھیر لگا کر بھر دی جائے، جتنا ثواب 5 مرتبہ دنیا بھرنے کے برابر ہے۔ اگر تم لینا چاہتے ہو تو صرف 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا پڑے، صرف 10 مرتبہ سبحان اللہ۔ ہم کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کیا ہم 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ ایسے ہی نہیں گپے مار رہے ہیں یا موبائل پہ لگے ہوئے ہیں؟ بس جو کھل گیا آپ دیکھتے پھر کہتے ہو یار کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، تو وقت ضائع کر دیا۔ اب ان جو اوقات کو ہم ضائع کرتے ہیں نا، ان میں سے 3 قیمتی وقت ہیں۔ ویسے تو سارے وقت قیمتی، لیکن 3 قیمتی وقت ہیں۔ ایک وقت تہجد کا، تہجد کا وقت بہت قیمتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر عام دنوں میں تہجد کے وقت نہیں اٹھ پاتے، عام دنوں میں تہجد کے وقت اکثر نہیں اٹھ پاتے، لیکن ان دنوں میں سارے مسلمان اٹھ پاتے ہیں۔ تو اس کو تو قیمتی بناؤ۔ ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات پچھلے پہر سحری کے وقت ہمارا رب آسمان دنیا پہ آتا ہے اور آ کر صدا لگاتا ہے، ہل من مستغفر، ہل من مستشفع، ہل من مسترزق، ہے کوئی ایسا جو ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا ہوا آ جائے؟ میں رب معافی کا کرم لے کر اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی انسان جو دنیا کے دروازوں کے چکر لگا لگا کے اکتا چکا ہے؟ میں رب ارحم الراحمین خیر الرازقین رزق کے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہوں، آ جائے مجھ سے رزق مانگ لے۔ ہے کوئی انسان جو ڈاکٹروں کے دروازوں کے چکر لگا لگا کے مایوس ہو چکا ہے، لا علاج سمجھا جا چکا ہے؟ میں رب کن کہہ کر اس کے ساری بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بیماریوں سے شفا مانگنی ہے، آ جاؤ۔ رزق مانگنا ہے، آ جاؤ۔ معافی مانگنی ہے، آ جاؤ۔ رب تعالی آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر آ کر پکار رہے ہوں اور ہم اس وقت بھی اس سے غافل ہو جائیں۔ کس طرح 15 منٹ رہتے ہو نا تب مجھے اٹھانا، اس سے پہلے مجھے نہ اٹھانا۔ جب 15 منٹ رہ کے پھر اٹھانا تو ہماری اکثر بات ہوتی، اور اگر اٹھ بھی جائیں تو اس وقت بھی موبائل، اٹھ بھی جائیں باتیں، اٹھ بھی جائیں اس وقت بھی ہم جس کو کچھ نہیں ملتا وہ سحر ٹرانسمیشن لگا کر بیٹھ جاتا ہے، اور رب تعالیٰ بلا رہے ہیں اور یہ اس اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ارے دنیا کو اپنے دکھ سناتے ہو، دنیا کے سامنے اپنی مشکلات کا تذکرہ کرتے نہیں تھکتے ہو، مجھے یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، 2 گھنٹے دنیا کے سامنے اپنے دکھ رکھتے ہو۔ یقین جانیے جب دنیا تم سے پوچھے ان کو کہہ دیا کرو الحمدللہ، اور رب سے کہہ دیا کرو مولا تمہیں تو پتا ہے نا مجھے کیا چاہیے، میری کیا ضرورت ہے، اللہ میری ضرورت کو پورا کر دے۔ آسمان والے کو اس وقت صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ
صرف 5 منٹ ایسا کرو نا کہ اپنے گھر میں ایسا ماحول بناؤ کہ ہم نے سحری 5 منٹ پہلے ختم کر دیں. 5 منٹ پہلے کیا فرق پڑے گا؟ صرف 5 منٹ پہلے ختم کر دیں. اور اس 5 منٹ میں کیا خوبصورت ماحول ہو کہ سارے بیٹھے ہوں، بوڑھا بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، بچے بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، سفید داڑھی والے بھی ہیں اور مائیں بہنیں بھی ہیں، سب کے ہاتھ اٹھے ہیں. مولا تو پکار رہا تھا نا، تو بلا رہا تھا نا، تیری صلاح لگ رہی تھی، اب دیکھ ہم سارے آگے ہیں، ہماری مشکل کو ڈال دے، مصیبت کو ڈال دے، بیماری کو ڈال دے، ہمیں رزق کے دروازے کھول دے اور اپنی رحمتوں کی برسات برسا دے. یقین جانیے کسی قوم پر آیا ہوا عذاب واپس نہیں گیا. صرف ایک قوم دنیا میں ایسی تھی جن کے سروں پہ عذاب آ چکا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، حتیٰ کہ اپنے جانور بھی لے کر ایک میدان میں جمع ہو کر جب انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ. ہاں قوم یونس جب میدان میں آئی، ان کے سروں پر عذاب آ چکا تھا، اتر نہیں والا تھا، لیکن جب سب نے آ کر اکٹھی توبہ کی، اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو بھی واپس بھیج دیا تھا. تو ہماری مشکلات ختم نہیں ہو سکتی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اکٹھے ہو کر اللہ سے دعا مانگیں. یہ ماحول اچھا ہے کہ سارے دعا مانگ رہے ہوں، یا یہ ماحول اچھا ہے اذان او گوے جڑا لمبی اذان کہتا ہے کیونکہ اسی ساری اذان سے سحری کر دے رہے ہیں. یہ سوچ بھی ہے، یہ تصور بھی. ایسا نہیں کرو، سحری کے وقت کو ضائع نہ کرو، افطاری کے وقت کو ضائع نہ کرو. افطاری میں ہماری کچھ سوچ ہے، ہم دعا کرتے ہیں. سحری میں تو ہے ہی نہیں نا، افطاری میں کچھ سوچ ہے، دعا کرتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن اس میں توجہ نہیں کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں لیکن پوری توجہ نہیں. کیا ہے؟ ہاتھ اٹھے ہیں اور نظر ادھر ہے، اس کو پانی مل گیا کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھے ہیں، اس کو کھجور مل گئی کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھے ہیں. یہ اپنے چچا کو بھی لا کر دو نا افطاری، اور 1 منٹ دعا کی، آدھا منٹ، اور پھر کہا اپنے بھائی کو بھی تو دو نا. اور ہماری دعا ایسی ہے، یقین جانیے ایسی دعا قبول نہیں ہوگی. ایسی دعا بالکل قبول نہیں ہوگی. ان اللہ تعالی لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہی. اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل ہے، جس کی حالت بے توجہی والی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا. ہونا کیا چاہیے؟ جس کو مل گیا ہے مل گیا، نہیں ملا مل جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی قسمت میں لکھا ہو اور ملے نا. اپنی توجہ اپنی دعا کی طرف رکھو. تمہیں بھی کچھ مل گیا مل گیا، نہیں ملا نہیں ملا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر تمہیں دعا مل گئی سمجھ لو تمہیں سب کچھ مل گیا. یوں سمجھیں، مثال سمجھیں، ایک شخص نے دعا کے موقع پر 2 سموسے لے لیے اور ادھر ادھر دیکھتا رہا، اور سموسے بھی لے لیے، کھجور بھی لے لی، سب کچھ لے لیا، اور دوسرے نے توجہ نہ کی اور صرف دعا کی اور اسے نہیں ملا کچھ، نہ سموسے ملے نہ کھجور ملی، لیکن اس کی دعا قبول ہو گئی. رب کو کہا مولا تو میرے اوپر راضی ہو جا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے میرے اللہ تو میری مشکلات کو آسان کر دے، مجھے جنت عطا کر دے، جہنم سے آزاد کر دے. اس نے اتنی توجہ سے دعا کی، مولا نے کہا جا میں نے تیری ساری دعائیں قبول کر دی. فائدے مند کون تھا؟ جس کو 2 سموسے ملے، یا جس کو آسمان والا رب راضی ہو گیا، جس کو جنت مل گئی اور جہنم سے آزادی مل گئی، وہ خوش قسمت ہے؟ یا وہ جس کو 4 کھجوریں مل گئی اور 2 سموسے پکوڑے مل گئے وہ خوش قسمت ہے؟ نہیں، جس نے دعا کی، توجہ سے کی، قبول ہو گئی، یہ خوش قسمت. ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں ضرور قبول ہوگی، قبولیت میں کبھی شک بھی نہ کرنا. دعوت الوالد لولدہ، جب باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے مولا خالی نہیں اٹھاتا ہے. جب مسافر حالت سفر میں دعا کرتا ہے اللہ خالی نہیں اٹھاتا ہے. اور دعوت الصائم عند فطرہ، روزے دار افطاری کے وقت جب اپنے ہاتھ توجہ سے اٹھا لیتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو رد. تو ہمیں بھی چاہیے اللہ رب العزت کے لیے آپ ایسا کریں افطاری کے وقت بھی
اپنے گھر والوں کو فارغ کر دیں. یہ بھی ہمارے ہاں مشکل ہے. مائیں بہنیں بیٹیاں وہ کچن میں رہتی ہیں اور ادھر ہی ان کا روزہ افطار ہو جاتا ہے. کیوں نہ ایسا ہو؟ کچھ بن گیا نہیں بنا نہ بنے، 5 منٹ پہلے سارے آ جاؤ، بعد میں بن جائے گا. ارے نہیں بھی بنے گا تو کیا ہوا؟ ساری زندگی تم نے کھانا ہے، اور یہ سارے کھانے، سارے پینے، ساری چیزیں تمہیں بعد میں مل سکتی ہیں، لیکن یہ افطاری کا وقت بعد میں نہیں ملے گا. یہ وقت تمہیں بعد میں نہیں ملے گا. کیوں نہ ایسا ہو؟ کچھ رہ گیا تم چھوڑ کر 5 منٹ پہلے سارے گھرانے والے بیٹھ جاؤ، مولا ہم تھوڑا ہی کھا لیں گے. کتنے ایسے ہیں جن کے پاس یہ تھوڑا بھی نہیں؟ ٹھنڈا کھا لو. کتنے ایسے ہیں جن کے پاس یہ ٹھنڈا بھی نہیں ہے، لیکن 5 منٹ پہلے سب ختم کر کے اللہ کے سامنے آ کے ہاتھ اٹھا لو. کتنا خوبصورت. اور اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے لمبا وقت نہیں چاہیے، صرف توجہ چاہیے، یقین چاہیے، صرف توجہ اور یقین. آپ نہیں جانتے سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کو منانے کے لیے بہت لمبی دعائیں کی؟ نہیں، صرف کتنی دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کتنا وقت لگا، لیکن توجہ تھی، توجہ. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا پوری دنیا سے کٹ گئے، لیکن جملہ کیا بولا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کتنا وقت لگا؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگا، مولا نے ان کو نجات دے دی. سیدنا ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری کے، شفا مانگنے کے لیے کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کتنا وقت لگا؟ 10 سیکنڈ نہیں لگے. لیکن توجہ، توجہ، یقین، توکل. اللہ کو منانے میں وقت نہیں لگتا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ربی حب لی من الصالحین. کتنا وقت لگا؟ خدا را اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے گا. تہجد کا وقت، افطاری کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، یہ وقت خصوصی طور پر سنبھالیں اور اپنی نمازوں کی بہتری کریں. مسواک کے ساتھ پہلی صف کے اندر آ کر اور ترجمہ یاد کر کے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.